पंजतन पाक और 14 मासूमीन को हदिया किया और इससे जो सवाब मिला वो सैयद हसन अब्बास जाफरी इब्ने सैयद मोहम्मद याहिया जाफरी को पहुँचे। परवरदिगार आलम उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग करार दे। परवरदिगार आलम उन्हें जवारे मासूमीन में आला मुकाम अता फरमा। परवरदिगार आलम उनकी नेकियों के बदले में उन्हें अजर अजीम अता फरमा। परवरदिगार आलम उनको और उनकी औलाद को और उनके तमाम अहले खाना को उनके लिए सदक़ा जारिया बना दे। मरहूम की मग़फ़िरत के लिए मिलकर आवाज़ बुलंद नारे सलावत। लोगों दिल ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, लोगों दिल ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है और आगाज़ करबला है क़यामत ये बड़ी है। लोगों दिल ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, आगाज़ करबला है मुसीबत ये बड़ी है। तुम ईद की खुशियों में ये भूल ना जाना, तुम ईद की खुशियों में ये भूल ना जाना कि मज़ार में मुस्लिम की अभी लाश पड़ी है। सलावत पढ़िए। और एक ईद पे हैदर और एक ईद पे मुस्लिम, एक ईद पे हैदर एक ईद पे मुस्लिम। हर ईद पे रोया है अबू तालिब का घराना और लाशा ये जिसका कूफे की गलियों में पड़ा है, लाशा ये जिसका कूफे की गलियों में पड़ा है, मुस्लिम है इसका नाम सफीर हुसैन है। सलावत पढ़ दीजिए। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात वाजिब के लिए जो हम सबका खालिक और मालिक है और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए वक़्फ़ कर दिए गए हैं। सलावत पढ़ दें। फ़ैज़ान गिरामी, दुआए अरफ़ा के जुमलों से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। दुआए अरफ़ा वो है जो मेरे मज़लूम इमाम सैयदुल शुहदा ने हज के दौरान मैदान अरफ़ात में पढ़ी। दुआए अरफ़ा के जुमले हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे रब, जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। कितना खूबसूरत जुमला है ज़ालिम मोहतरम। अपने अंदर एक समंदर समोए हुए है ये जुमला कि जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया और जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया। फ़ैज़ान गिरामी, अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में अपने रब को राज़ी करना है, अपने रब को राज़ी करना इस दुनिया में रहने के लिए सबसे अहम काम है कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। अजीज़ों, माहे मुबारक ज़िलहिज की 9 तारीख को रोज़े अरफ़ा कहा जाता है। अब सवाल ये है कि रोज़े अरफ़ा क्या है। बहुत तवज्जो, बच्चे सुनते हैं अरफ़े का दिन, रोज़े अरफ़ा, रोज़े अरफ़ा। अरफ़ा क्या है? रोज़े अरफ़ा के मायने हैं रोज़े मारिफा, यानी मारिफत का दिन, मारिफत हासिल की जाए। अब किसकी मारिफत हासिल की जाए? अल्लाह सुब्हानहू तआला की मारिफत हासिल की जाए। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल की मारिफत हासिल की जाए, अंबिया औलिया औसिया की मारिफत हासिल की जाए। अज़ीज़ान गिरामी, रोज़े अरफ़ा मग़फ़िरत का दिन है। रोज़े अरफ़ा अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने का दिन है। रोज़े अरफ़ा तौबा और इस्तिग़फ़ार का दिन है। रोज़े अरफ़ा ऐसा दिन है कि एक मर्तबा एक शख्स
کسی کے سامنے دستے سوال کر رہا تھا. جب وہ دستے سوال کر رہا تھا تو میرے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام میرے چوتھے امام اس شخص سے کہتے ہیں، مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص کیا تو آج کے دن بھی اس شخص سے دستے سوال کر رہا ہے؟ آج تو اللہ سے مانگنے کا دن ہے، آج اس سے سوال کرنے کا دن ہے، آج تو اس سے سوال کر، وہ تیری جھولی بھر دے گا. عزیزوں، کہا جاتا ہے روایت کے جملے کہ وہ بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہوتا ہے، جو اپنی ماں کے شکم میں موجود ہے، اس کے اوپر بھی پروردگار کی رحمتیں، مغفرتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. یعنی وہ بچہ دنیا میں بھی نہیں آیا، اور آپ سوچئے ہم تو اس دنیا میں آ چکے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں، پروردگار ہم پر بارش کر رہا ہے اپنی نعمتوں کی، ہمیں نواز رہا ہے نعمتوں سے، ہم اس کی نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں. تو اس رب کی ہم پر کتنی رحمتیں، برکتیں اور عنایتیں نازل ہو رہی ہوں گی. عزیزان گرامی، روز عرفہ کے جملے تھوڑے سے میں روز عرفہ کی معرفت بیان کر کے اپنی منزل پر آؤں گی کہ روز عرفہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. دیکھیں کل کا دن ہے روز عرفہ. کل ہمیں سب سے پہلے کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے روز عرفہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے. جو مومن اور مومنات روزہ رکھ سکتے ہیں وہ سب سے پہلے روز عرفہ کا روزہ رکھیں. اس کے بعد روز عرفہ کے لیے سب سے پہلے اٹھ کر زوال کے بعد غسل کریں. غسل کی نیت وہی ہے کہ غسل کرتی ہوں روز عرفہ، غسل کرتا ہوں روز عرفہ قربتاً اللہ. اور اس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز کے بعد ایک 2 رکعت نماز روز عرفہ کی نیت سے پڑھیں. ویسے تو یہ نماز زیر آسمان پڑھی جا سکتی ہے، زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر آپ اپنے کمرے میں بھی پڑھیں تو اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے. اس کی نیت میں نے بتائی کہ 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں روز عرفہ قربتاً اللہ. سب سے پہلے سورہ الحمد میں، سب سے پہلے سورہ الحمد کے بعد ہے قل یا ایھا الکافرون. دوسری رکعت میں ہے سورہ الحمد کے بعد قل ھو اللہ احد. اچھا، اس کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، یعنی اگر کوئی اور طریقہ بھی آپ کو ملے تو آپ کہیں کہ ذاکرہ نے یہ بتایا، ایسا نہیں ہے. بہت سارے روایتوں میں ہمیں طریقے ملتے ہیں. کہیں 4 رکعت نماز بھی ملتی ہے، کہیں 2 رکعت نماز بھی ملتی ہے. اچھا، اس کے بعد تیسرا عمل کیا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں. عزیزان گرامی، زیارت سید الشہداء کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے روز عرفہ کے دن کہ مفاتیح الجناح میں شیخ عباس قمی روایت کرتے ہیں، جو تمام علماء نے قبول کیا ہے، کہ جو شخص روز عرفہ روزہ امام حسین کی زیارت کو جائے گا، امام حسین کی قبر مطہر کی زیارت کرے گا، پروردگار عالم اسے 1000 حج، 1000 جہاد، 1000 عمرے کا ثواب، جس میں خود رسول خدا نے شرکت کی ہو، اس کا ثواب عطا کرے گا. اتنا زیادہ ثواب. اور جب لوگوں نے پوچھا نا کہ اتنا زیادہ ثواب، اتنا زیادہ ثواب، تو بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم دین فیض کاشانی کہتے ہیں کہ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ظاہری طور پر نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ظاہری طور پر نظر نہیں آتی. سید الشہداء کی زیارت کا ثواب اس لیے اتنا زیادہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ روایت کے جملے کہ اس سے بھی زیادہ پروردگار عالم عطا کرے گا. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ اتنا زیادہ ثواب، اتنا زیادہ ثواب، تو فیض کاشانی کہتے ہیں کہ جو کچھ مظلوم سید الشہداء کے پاس تھا، انہوں نے سب کا سب پروردگار کی بارگاہ میں قربان کر دیا. جو کچھ تھا قربان کر دیا، اور یہ کہہ کر قربان کیا کہ پروردگار یہ دنیا فانی ہے، کیوں نہ میں تجھ پر فنا ہو جاؤں، کیوں نہ میں تجھ پر قربان ہو جاؤں. عزیزوں، یہی وجہ ہے فیض کاشانی کہتے ہیں جب تک خدائی رہے گی اس وقت تک حسینیت رہے گی. اور یہی وجہ ہے شاعر کہتا ہے تخلیق کردگار کو دیکھا جو غور سے، تخلیق کردگار کو دیکھا جو غور سے، شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی. جب تک رہے گا خدا رہے گی حسینیت، جب تک رہے گا خدا رہے گی حسینیت. کتنی طویل عمر ہے زہرا کے لال کی. صلوات
دیکھیے سب سے پہلا کام ہم نے کیا کیا؟ روزہ رکھا، روزے عرفہ۔ دوسرا کام ہم نے کیا کیا؟ غسل کیا۔ تیسرا کام ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ چوتھا کام ہم نے زیارت امام حسین پڑھی۔ اب پانچواں کام کیا ہے؟ پانچواں کام ہے دعائے عرفہ پڑھنا۔ اپنے تمام فیملی کو لے کر بیٹھیے، بچوں کو لے کر بیٹھیے، کل کا دن مس نہیں کیجیے گا، برائے کرم کل کا دن ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھیں اور دعائے عرفہ کو اجتماعی طور پر پڑھیے۔ دیکھیے انفرادی طور پر بھی انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن اجتماعی طور کے فائدے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ دیکھیے جب ہم اجتماعی طور پر کوئی دعا کر رہے ہوتے ہیں اور اگر ہم آمین کہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے آڑے آ جائیں۔ نہ جانے کون سے بچے کی آمین لگ جائے، نہ جانے کون سے مومن اور مومنہ کی آمین لگ جائے۔ تو دعائے عرفہ کو ضرور پڑھیے گا۔ اور عرفے کے دن کہا جاتا ہے کہ مظلوم سید الشہداء کے مصائب بیان کریں، جناب مسلم بن عقیل کے مصائب بیان کریں، چھوٹی سی مجلس اپنے گھر میں منعقد کریں۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو مصائب سید الشہداء، مصائب جناب مسلم بن عقیل پڑھ کر ہدیہ کر دیجئے۔ عزیزان محترم، آج 8 ذی الحج ہے۔ کہنا بہت آسان ہے آج 8 ذی الحج ہے، لیکن عزیزوں کہتے ہیں شیعہ روتے بہت ہیں، شیعہ ماتم بہت کرتے ہیں۔ کیوں نہ ماتم کریں؟ آج کے دن کی خصوصیت بتاؤ 8 ذی الحج کی۔ آج میرا مولا حسین مکے سے خانہ کعبہ سے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے چلے گئے۔ عزیزوں یہ وہ حسین ہے جو حرمت کعبہ کی خاطر کعبے کو چھوڑ کر چلا گیا۔ جو کعبے کے وارث ہیں نا، وہ خانہ کعبہ کی حرمت کو بچانے کے لیے خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب مسلم بن عقیل کے مصائب کو بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے جناب مسلم بن عقیل کو مولا امام حسین نے کوفے بھیجا کہ جاؤ تمام حالات دیکھ کر آؤ، سچویشن دیکھ کر آؤ، اور پھر ہمیں بتاؤ۔ جناب مسلم جب کوفے میں آئے ہیں تو کیا دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں، 15-16 ہزار کا مجمع ہے جو امام حسین سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ جناب مسلم بن عقیل نے ایک خط لکھا امام حسین کو کہ مولا فوراً آ جائیے، کوفے کے لوگ آپ سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزوں جناب مسلم بن عقیل نے خط تو لکھ دیا، لیکن جب جناب مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا ہے نا، جناب مسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، جناب مسلم رو رہے تھے۔ ایک مرتبہ لعینوں نے کہا کیا موت سے ڈرتے ہو؟ کہا موت سے نہیں ڈرتا، موت سے نہیں ڈرتا، میں علی کا بھتیجا ہوں، میرے اندر ہاشمی خون موجود ہے، میں موت سے نہیں ڈرتا، میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میں نے اپنے آقا حسین، اپنے مولا حسین کو خط لکھ کر کوفے بلا لیا۔ وہ اپنی بہنوں کے ساتھ چل پڑے ہیں، وہ اپنی بہنوں کے بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ عزیزوں بہت سخت جملے ہیں یہ مصائب کے کہ میرے مولا حسین بیویوں کے ساتھ مدینے اور مکہ کو چھوڑ کر کوفے کی جانب روانہ ہو رہے تھے۔ عزیزان گرامی، جناب مسلم بن عقیل وہ نام ہے کہ جنہوں نے اپنی نسل سید الشہداء پر قربان کر دی۔ عزیزوں 3 ہستیاں ہمیں تاریخ میں ایسی ملتی ہیں کہ جنہوں نے اپنی نسل مظلوم سید الشہداء پر قربان کر دی۔ پہلی ہستی کون ہے؟ جناب زینب کبریٰ، کہ جنہوں نے اپنی نسل جناب اون محمد کو سید الشہداء پر قربان کر دیا۔ دوسری ہستی کون ہے؟ جناب مسلم بن عقیل، کہ جن کے 2 بچے کوفے میں شہید کر دیے گئے اور 2 بچے روز عاشور کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ تیسری ہستی کون ہے؟ اگر آپ سن سکو گے، تیسری ہستی ہے جناب ام رباب، کہ جنہوں نے اپنی پوری نسل سید الشہداء پر قربان کر دی۔ ایک ننھا سا بچہ علی اصغر کربلا کے میدان میں قربان کر دیا اور یہ کہہ کر قربان کیا کہ ایک چھوٹی سی بچی بھی میرے ساتھ موجود ہے، جب ضرورت پڑے گی نا اس بچی کو بھی آپ پر قربان کر دوں گی۔ عزیزانو جناب مسلم بن عقیل کوفے میں ہے۔ عزیزانو ایک بات تو جانتے ہو نا کہ تنہائی کیسی چیز ہے۔ میرے مولا جناب مسلم بن عقیل تنو تنہا تھے، تنو تنہا، اور یہی وجہ ہے کہ جب مولا کائنات تنو تنہا رہ گئے تھے نا مدینے میں تو اکثر صحرا میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور صحرا سے کہتے تھے صحرا تو تنہا نہیں ہے، تو اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، علی تنہا ہے۔
علی کیوں تنہا ہے؟ کیونکہ جب میرے نبی میرے رسول کوئی بات کرنا چاہتے تھے نا تو میں رسول کے ساتھ موجود ہوتا تھا، رسول مجھ سے باتیں کیا کرتے تھے، لیکن آج میں کس سے باتیں کروں؟ میرے بچے حسن اور حسین بہت چھوٹے ہیں، سیدہ خود مصیبت میں گرفتار ہیں، آج علی بہت تنہا ہے۔ عزادارو، جناب مسلم بن عقیل تنہا تھے، اور یہ تنہائی اس وقت کیسی ہوگی عزادارو جب پردیس ہوا، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو۔ دیکھیے میں کہتی ہوں سید الشہداء کربلا میں شہید ہوئے، لیکن جتنی بھی ساتھی تھے نا ان سب کے ساتھ امام حسین مظلوم سید الشہداء موجود تھے۔ امام حسین سب کو حوصلہ دیتے تھے، سب کو تسلی دیتے تھے، سب کو دلاسا دیتے تھے، لیکن آج جناب مسلم بن عقیل پردیس میں تنو تنہا ہے، اور ایسے وقت میں تنو تنہا ہے عزیزانو صاحب اولاد موجود ہونا جب بچے آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں، بچے دکھائی نہ دیں۔ عزیزانو دو بچے اپنے ساتھ لائے تھے، ارے وہ بچے کوفے میں کھو گئے، انہیں دکھائی نہیں دیتے تھا۔ عزیزانو مظلوم کربلا جب جناب مسلم بن عقیل کو اپنے بچے دکھائی نہیں دیتے ہوں گے تو سوچو بابا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ عزیزانو جناب مسلم بن عقیل تنو تنہا پردیس میں ہے، اور یہی وجہ ہے جب جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا تو جناب مسلم نے کہا تھا کہ میری، جب پوچھا کہ آخری خواہش کیا ہے تو کہا میری زرہ کو بیچ کر میں نے کوفے میں کچھ لوگوں سے قرض لیا تھا اس کو چکا دینا۔ لوگوں نے پوچھا قرض کیوں لیا تھا؟ کہا جب میں کوفے میں تنو تنہا تھا نا کوئی مجھ سے کھانے کی بھی نہیں پوچھتا تھا، کوئی مجھے کھانا بھی نہیں دیتا تھا، ارے میں نے کچھ لوگوں سے ادھار لیا ہوا تھا۔ عزیزانو مظلوم کربلا جناب مسلم بن عقیل ایک مومنہ کے گھر میں آئے، مصائب کی منزل جلدی جلدی وقت کی کمی کے باعث کہ ایک مرتبہ اپنی مومنہ کے گھر میں آئے۔ اس مومنہ نے کہا تم علی کے بھتیجے ہو، تم علی کے داماد ہو، کیا میں تمہاری کوئی خدمت کر سکتی ہوں؟ جناب مسلم بن عقیل نے کہا مجھے ایک پانی، تھوڑا سا پانی لا دے جس سے میں وضو کر سکوں۔ کہا میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں، کہا میں تجھے زحمت نہیں دینا چاہتا، بس مجھے وضو کے لیے پانی لا دے۔ وضو کے لیے پانی لایا گیا، جناب مسلم بن عقیل نے نماز شب کو ادا کیا۔ نماز شب کو ادا کرنے کے بعد جناب مسلم بن عقیل اسی حجرے میں اپنی زرہ پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اب جب لیٹے ہیں نا تو ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ مولا کائنات امیر المومنین آئے ہیں، باہوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، مسلم میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ جناب مسلم بن عقیل سمجھ گئے یہ آخری رات ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ارے اس مومنہ کا بیٹا آیا، ارے کیا دیکھتا ہے ماں بار بار حجرے میں جا رہی ہے، ارے ایک مرتبہ دیکھا جناب مسلم حجرے میں موجود ہے، ارے کہتا ہے عبید اللہ ابن زیاد نے انعام رکھا تھا، ارے میں اسے اطلاع دینے جاتا ہوں، مومنہ نے روکا، ارے بیٹے سے ضد بحث کی، ارے بیٹا نہ مانا، ایک مرتبہ جا کر اطلاع دیا عزاداران مظلوم کربلا، عبید اللہ ابن زیاد نے 300 سپاہیوں کا ایک دستہ جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا، ادھر جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جناب مسلم بن عقیل نے جنگ کی، مومنہ نے بہت چاہا کہ گھر میں آ جائیں، کہا نہیں میں تجھے زحمت نہیں دے سکتا، میری وجہ سے تیرے اوپر حملہ ہو۔ عزادارو 300 سپاہیوں کے دستے سے جناب مسلم اکیلے لڑے ہیں، ارے دوبارہ دستہ بھیجا، جب تیسری مرتبہ ابن زیاد نے دستہ بھیجا ہے نا تو کہتے ہیں ایک آدمی ہے، ارے ایک جناب مسلم ہے اور اتنے سپاہیوں کا دستہ جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ سپاہیوں نے کہا یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ علی کا شاگرد ہے، یہ علی کا بھتیجا ہے، اس میں علی کا خون موجود ہے۔ عزادارو سن سکو کہ جب 400 سپاہیوں کا دستہ آیا ہے نا اور ایک گڑھا کھودا گیا تھا، اس گڑھے پر گھاس کو بچھا دیا گیا تھا، جناب مسلم کو اپنے پاس بلایا، جناب مسلم کو دھوکے سے گڑھے میں گرا دیا گیا، اور گرانے کے بعد کہا تم ہماری امان میں ہو، اپنی تلوار ہمارے حوالے کر دو۔ تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں، جناب مسلم نے کہا تم خدا کی قسم کھاؤ
खुदा की कसम खाओ कि तुम मुझे अमान दोगे। उन सिपाहियों ने खुदा की कसम खाई और खुदा की कसम खाने के बाद जब जनाब मुस्लिम को गढ़े से निकाला है ना तो एक मर्तबा जंजीरों में जकड़ दिया। जनाब मुस्लिम ने कहा कूफे वालों ने मुझे पहला धोखा दिया, अरे खुदा की कसम खा कर मुझे अमान न दी। दारुल अमारा लाया गया, अरे दारुल अमारा लाकर एक मर्तबा मौला का चाहने वाला आगे बढ़ा, कहा मौला मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ। जनाब मुस्लिम ने कहा मुझे पानी पिला दे। अज़ादारो, अरे जंग के दौरान जनाब मुस्लिम के होंठ काट दिए गए थे। अरे एक मर्तबा एक ज़र्ब से जनाब मुस्लिम का होंठ कट गया था। जब पानी पीना चाहा ना, एक मर्तबा कूजे को जैसे ही मुंह से लगाया है, अरे सारा खून कूजे में चला गया। जनाब मुस्लिम ने दोबारा पानी पिया, फिर खून कूजे के पानी में महलूल हो गया। अब जब तीसरी मर्तबा अरे फिर खून कूजे के पानी में महलूल हुआ। एक मर्तबा कहा मैं परवरदिगार चाहता है मैं उसकी बारगाह में प्यासा ही आऊं। अज़ादारा ने मजलूम करबला उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कहा गया सलाम कर, अमीर को सलाम कर। जनाब मुस्लिम का जुमला, जनाब मुस्लिम कहते हैं कि अमीर सिर्फ मेरा मौला हुसैन है। अज़ादारो, जनाब मुस्लिम को जकड़ कर अरे दारुल अमारा की छत पे लाया गया। इधर मजलूम करबला इस्तिराब की कैफियत में है। अब्बास आगे बढ़े, आकाब के चेहरे पर इस्तिराब कैसा। अज़ादारो सुन सकोगे एक भाई से भाई की कैफियत। मेरे मौला हुसैन ने 2 उंगलियां बुलंद की, कहा अब्बास इन उंगलियों के दरमियान देखो। जनाब अब्बास ने क्या देखा, एक शख्स है जिसको जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अरे कातिल एक मर्तबा मलाऊन तलवार लिए खड़ा है, सर को तन से जुदा करना चाहता है। कहा मौला ये तो कोई मजलूम शख्स लगता है। कहा अब्बास गौर से देखो कौन है। अब जो अब्बास ने गौर से देखा तड़प गए, आखा ये तो मेरा भाई मुस्लिम, ये तो मेरा भाई मुस्लिम है। आका जिस मौजज़े से मुझे ये दिखाया है, अरे उसी मौजज़े से मेरे भाई के पास मुझे भेज दीजिए। अरे मैं इन लईनों से बदला लूंगा, मैं इनसे जंग करूंगा। कहा अब्बास ये जंग का वक्त नहीं है। लेकिन अब्बास ने एक जुमला कहा, आका दारुल अमारा के फर्श पर मुझे एक मौइना नजर आती है जो काली चादर में मलबूस है, जो झोली फैलाई बैठी हुई है। कहा अब्बास ये मेरी माँ फातिमा ज़हरा है, अरे जो मुस्लिम को गोदी में लेना चाहती है। अज़ादारो ज़ैनब पास आई, अरे भैया बहुत इस्तिराब की कैफियत है। कहा कूफे से बहुत बुरी खबर आई है ज़ैनब। अज़ादारा ने मजलूम करबला बस आखिरी जुमले एक मर्तबा कहते हैं ज़ैनब रुकैया को बुलाओ। अरे बीबी शहजादी ज़ैनब कुबरा जनाब रुकैया के हुजरे में पहुंची, खैमे नस्ब किए गए थे। अरे खैमे से जनाब रुकैया को बुलाकर लाई। जनाब मुस्लिम की छोटी बेटी आतिका, अरे आतिका को बुलाकर लाई। अरे जनाब इमाम हुसैन ने एक मर्तबा रुकैया के सर पे शफ़क़त का हाथ रखा, आतिका के सर पर शफ़क़त का हाथ रखा। बच्ची में हाशिमी खून था। एक मर्तबा तड़प कर कहती है मेरे बाबा तो खैरियत से है ना बाबू जान। अरे हुसैन तड़प गए। आज शब-ए ईद है ज़ैनब, एक संदूक जी ले आओ। संदूक जी आई गई, छोटे छोटे गोशवारे, छोटे छोटे बुंदे जनाब आतिका के कानों में पहनाए गए। मैं कहूंगी मौला अरे ये बच्ची यतीम हुई है, आप शफ़क़त से इसके सर पर हाथ भी रख रहे हैं, कानों में बुंदे भी पहना रहे हैं। एक बच्ची दरे खैमा पे गई, अरे ये मंजर देख रही है। अरे सकीना सोच रही है जब यतीम हो जाते हैं शफ़क़त का हाथ रखा जाता है, सीने से लगाया जाता है। अरे मौला ये ना हो इस बच्ची के, अरे ये मंजर ज़हन में महफूज हो जाए और जब रोज़े आशूर हो अरे ये बच्ची यतीम हो जाएगी, अरे ख़ैमों में आग लगाई जाएगी, अरे इस यतीमा का दामन जलाया जाएगा, इस यतीमा के कानों से बुंदे छीने जाएंगे। ए मेरे मौला हुसैन ये वो बच्ची है जिसको आपके बगैर नींद ना आती थी। अरे जब आपको शहीद कर दिया जाएगा ये नन्ही सी सकीना मक्तल का रुख करके अरे बाबा बाबा पुकारती